السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. آج ہم صحیح معنوں میں پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے گریبان میں جھانکیں گے، کیونکہ ایک بار پھر ایک امریکی صحافی نے پاکستان کی تاریخ اوراق سے پردہ اٹھایا ہے، اور ہم ایک بار پھر پریشان ہیں کہ کیا اس صحافی کے انکشافات کسی سازش کا نتیجہ تو نہیں. یہ صحافی جانے پہچانے صحافی سیمول ہرش، جنہوں نے ابو غریب عراق میں جو ایک جیل تھی وہاں پہ جو قیدیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک ہوتا تھا اس کے بارے میں کہانی دی تھی، اور اس سے پہلے بھی دوسرے اہم سکینڈلز بھی سیمول ہرش نے ان کا انکشاف کیا تھا. مگر آج ہم بات کریں گے ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کی اور اسامہ کی ہلاکت کے حوالے سے کیے جانے والے انکشافات کی، جس کو ہمارا میڈیا الزامات بھی کہہ رہا ہے اور دعوے بھی کہہ رہا ہے. یقیناً ایک صحافی کی رپورٹ ہے، مگر پھر کیوں نہ ہو جب ہم خود بطور حکومت، بطور لیڈران سیاسی اور عسکری قیادت اپنی قوم سے چھپائیں گے اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی وجوہات، اور خاص کر جب ہم عدالتی کمیشن بھی بٹھاتے ہیں اور کئی سال کی تحقیقات کے بعد ان کی رپورٹ بھی منظر عام پہ نہیں آتی، تو پھر امریکی یا برطانوی یا یورپی اور غیر ملکی صحافی آ کے ہی ہماری قوم کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. قوم کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنے پر شرم آتی ہے، مگر شاید زیادہ شرم اس وقت آتی ہے جب دوسرے لوگ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. امریکی صحافی سیمول ہرش نے بھی شاید یہی کیا. ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے کچھ نئے اہم انکشافات کیے ہیں. آج کے اس پروگرام میں پہلے ان انکشافات، یا پھر اگر آپ انہیں دعویٰ کہہ لیں، ان دعووں کے بارے میں بات کرتے ہیں. سیمول ہرش نے اپنے ایک لندن ریویو آف بکس میں ایک تحریر کی اور تحقیقی مقالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن صرف امریکہ نے اکیلے نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں پاکستان کی مدد بھی شامل تھی، اور جنرل کیانی اور جنرل پاشا جو اس وقت فوج کے سربراہ اور ISI کے سربراہ تھے، ان کی طرف سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ آپریشن سے لا علم تھے، ان کو پہلے سے نہیں معلوم تھا، ایک سفید جھوٹ تھا. اسامہ بن لادن بقول سیمول ہرش امریکی صحافی کے ISI کی تحویل میں تھا. جنرل کیانی اور جنرل پاشا کو ایبٹ آباد میں امریکی حملے کا پہلے سے علم تھا، اور ان دونوں حضرات نے ایبٹ آباد آپریشن کے لیے امریکی ہیلی کاپٹروں کے لیے محفوظ راستہ جو ہے وہ بنایا تھا اور اس کو انشور کیا تھا. یہ وہ دعوے ہیں جو سیمول ہرش نے کیے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے دعوے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کی حکومت کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جب آپریشن ہوگا تو اس کو مار دیا جائے گا، اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کی اطلاع پاکستان کی طرف سے نہیں دی گئی. ایک سابق خفیہ فوجی انٹیلیجنس کے اہلکار نے امریکی سفارت خانے میں ایک دن قدم رکھا، غالباً 20 اگست 2010 کی تاریخ تھی، اور وہاں پہ جا کے یہ دعویٰ کیا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے، اور وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں ہے. جس کے بعد امریکی حکومت میں ایک ہلچل مچ گئی، اور خفیہ ادارے CIA نے اس کے بعد اس کے لیے تصدیقی عمل شروع کیا، اور ایک مرحلے پہ پاکستانیوں پہ واضح کیا کہ اگر پاکستانیوں نے تعاون نہ کیا تو پھر پاکستان کا دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور ان کو ایک لحاظ سے بلیک میل بھی کیا پاکستان کو سیمول ہرش کے مطابق. اور یہ خفیہ پاکستانی افسر ایک سینئر انٹیلیجنس آفیسر تھا، اور اس کا نام تو سیمول ہرش نے ظاہر نہیں کیا، اور اس سینئر انٹیلیجنس آفیسر کا ایک پولیگراف ٹیسٹ بھی لیا گیا، جس کے بعد یہ واضح ہوا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا. اور پھر اسی اطلاع کے باعث جو ہے وہ امریکہ نے تمام انٹیلیجنس مزید گیدر کی، اور پاکستان کے تعاون سے پھر یہ تمام آپریشن ہوا. طے یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی حکومت تردید کرے گی کہ وہ باخبر تھی اسامہ بن لادن کے خلاف کسی آپریشن یا اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کے حوالے سے. اور یہی معاملہ جو ہے آخر تک امریکی حکومت نے بھی اپنے بیانات کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانی حکومت کو یا پاکستان کی عسکری قیادت کو یہ معلوم نہیں تھا. اور بھی بڑے دلچسپ جو ہیں وہ انکشافات ہیں، اور بہت ساری جو روایتی کہانیاں ہیں ان کی اس نئی تحقیق میں جو ہے تردید کر دی گئی ہے. اور ہم ابھی تک ایبٹ آباد کمیشن کی اس رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو مکمل ہو چکی ہے، جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کر رہے تھے، سپریم کورٹ کے سابق جج، اور کچھ سابق ایمبیسڈر صاحبان تھے، اشرف جہانگیر قاضی، لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد بھی جو تھے وہ بھی اس کمیشن کا حصہ تھے. مگر آج تک وہ رپورٹ سرکاری طور پہ منظر عام پہ نہیں آئی. جو لیک ہوئی تھی رپورٹ
اس رپورٹ کی اب صورتحال بھی کچھ اس پہ بھی سوالیہ نشان ہو گیا ہے اس تازہ ترین سیمول ہرش کے جو ہے وہ بیانات اور اس تحقیق کے مطابق۔ ایک اور نئی کتاب ہمارے ایک ساتھی صحافی اعزاز سید نے جو ہے وہ تحقیقاتی ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب میں بھی بہت سارے ایسے ہنٹس ہیں جس میں سیمول ہرش کی ان باتوں کو کسی حد تک جو ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اعزاز سید سے بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، مگر آج سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم گفتگو کا ایک ایسی اہم شخصیت سے جو کہ پاکستان کی سفیر تھی واشنگٹن میں اس وقت، اور سفیر تھے حسین حقانی، who is a writer اور ایک جرنلسٹ بھی رہے ہیں، اینالسٹ بھی رہے ہیں، اور امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں وہ لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور میمو کیس کے ایک اہم کردار بھی رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک عدالتی کمیشن بنا تھا، ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے میمو کے ایک خفیہ میمو کے ذریعے امریکہ کو پاکستانی فوج پہ دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا تھا۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ امریکہ سے براہ راست جناب حسین حقانی صاحب موجود ہیں۔ حسین حقانی صاحب بہت شکریہ اپنا گریبان کو وقت دینے کا۔ آپ کے اوپر جو بڑا سنگین الزام لگا کہ بطور پاکستانی سفیر امریکہ کو آپ نے دعوت دی پاک فوج پہ دباؤ ڈالنے کی، مگر یہ جو اب معلومات آ رہی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو یا آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کسی قسم کے دباؤ ڈالنے کی۔ امریکہ اگر دباؤ ڈالنا چاہتا تو وہ آپ کے کہنے پہ تھوڑا ہی ڈال رہا تھا، وہ تو پہلے سے براہ راست رابطے میں تھے پاکستان کی عسکری قیادت کے ساتھ۔ کیا صورتحال تھی، اور سیمول ہرش کی اس نئی تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیمول ہرش صاحب کی جہاں بعض تحقیقاتی رپورٹیں اچھی اور صحیح ثابت ہوئی ہیں، وہاں ان کی بعض رپورٹوں کا مذاق بھی ہو رہا ہے اور ان میں معلومات کو درست نہیں پایا گیا۔ اس رپورٹ میں بھی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس میں صرف ایک ذریعہ معلومات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سابق ریٹائرڈ امریکی انٹیلیجنس کا فرد ہے جو ان کا ذریعہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فرد اس وقت انٹیلیجنس سروس میں تھا جب یہ واقعہ ہوا، تو یہ سنی سنائی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور ہمارے پاس آپ کے پاس کوئی ذریعہ تحقیق کا اس وقت نہیں ہے کہ اس کی صداقت کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ لیکن دو باتیں میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی رپورٹوں کے بارے میں جو قیاس آرائی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم خود صاف گوئی سے کام نہیں لیتے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو احتجاج واقعے کے فوراً بعد میں نے پاکستان کا بڑا شدت کے ساتھ امریکی پریس میں اور میڈیا میں اتفاق کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان اس واقعے کی تہ تک پہنچے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ اسامہ بن لادن اگر پاکستان میں تھا تو کیوں تھا، کیسے تھا اور اس کو کس نے وہاں رکھا۔ لیکن مجھے وہ وعدہ پورا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، الٹا ایک فرد کی طرف سے میرے اوپر الزام لگایا گیا اور اس الزام کو اتنا سچا مان لیا گیا۔ آپ جیسے اکا دکا صحافیوں کے علاوہ باقی سب نے ایسی قوانین لائی کہ لگا کہ جیسے وہ الزام صحیح ثابت ہو گیا۔ بائی دا وے اس میمو کمیشن کی رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے آج تک کوئی فیصلہ نہیں دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کمیشن کی رپورٹ فائنل ہو گئی، وہ کبھی فائنل نہیں ہوئی، لیکن وہ سارا ڈرامہ کیا گیا، وہ ڈرامہ سارا اس لیے کیا گیا کہ ایک سویلین کو متون کرنا میں بہت آسان ہے اور عسکری رہنماؤں کا احتساب کرنا بہت مشکل ہے۔ حقانی صاحب یہ بتائیں کہ چلیں وہ میمو کمیشن کی رپورٹ تو اپنی جگہ، مگر جو سیمول ہرش نے کچھ باتیں کی ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ پوری طرح امریکی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کر رہی تھی اور یہ سب کچھ مل جل کر کیا گیا آپریشن، اور ان کے علم میں تھا کہ اسامہ کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے۔ کیا پاکستان کی حکومت کو یا بطور سفیر پاکستان کیا یہ ممکن تھا کہ حکومت کو بھی، سیاسی حکومت کو بھی امریکہ اور پاکستان کی عسکری قیادت کے ان رابطوں کا علم ہوتا؟ جی نہیں، ہمارے یہاں ہمیشہ یہ رہا ہے، بلکہ میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایک ایسا سفیر تھا جب کہ میں امریکہ میں پروفیسر رہ چکا ہوں، تو امریکہ میں میرے بڑے تعلقات تھے، تو اس وجہ سے میرے ذرا معلومات نسبتاً زیادہ تھی بنسبت عام پاکستانی سویلین سفیروں کے۔ یہ مگر اس وقت بھی ہماری جو یہ عسکری قیادت تھی یہ مجھے یہی کہا کرتی تھی، اور پاکستان کے میڈیا میں یہ خبریں لگوائی جاتی تھی کہ جی یہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کو کچھ زیادہ نہیں ایکٹیو ہونا چاہیے واشنگٹن کے اندر اور زیادہ معلومات نہیں کرنی چاہیے، جو عسکری تعلقات ہیں ان کو صرف فوجی قیادت کے ہاتھ میں چھوڑا جائے اور جو انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس ریلیشن شپ ہے وہ صرف آئی ایس آئی کے سربراہ کے ہاتھ میں چھوڑی جائے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ تشریف لاتے تھے اور پورا دن سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں گزارتے تھے، لیکن سفیر کو ان میٹنگوں میں نہیں لے کے جاتے تھے، حالانکہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ
सफीर हर मीटिंग में मौजूद होता है जो किसी और की क़यादत के साथ होती है। तो इसलिए ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो अभी तक ऐसा है कि जिसमें अस्करी क़यादत को बड़ी हद तक ऑटोनॉमी हासिल है अपने मामलात के अंदर, और उनमें न सफीरों को शामिल किया जाता है, न वजीरों को, और न बाज़ औक़ात वज़ीर आज़म या सदर को। तो हुसैन अकाली साहब, ये तो आप एक बड़ी ही दिलचस्प और अजीब बात कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत जो है वो बहुत सारे खारजा अमूर में पाकिस्तानी हुकूमत को जवाबदेह नहीं या उनको एतमाद में लेने की पाबंद नहीं। क्या जरदारी साहब की हुकूमत वाकई इतनी अलहदा थी बिल्कुल पाक अमरीका दिफाई ताउन के मामलात से? नहीं, अलहदा तो नहीं थी, लेकिन मेरा कहना यह है कि हमारी अस्करी क़यादत ने एक निज़ाम बनाया हुआ है और ये पाकिस्तान के अंदर है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे अस्करी कायदीन ये समझते हैं कि उनको ये इस्तेक़ाक़ हासिल है कि वो उनकी हुकूमती पर कोई शुबा नहीं कर सकता, जबकि सिविलियंस जो है वो हमेशा मशकूक रहते हैं। इस वजह से अस्करी क़यादत अक्सर बराह रास्त रवाबित रखती है बैनुल अक़वामी सतह पर, और उन रवाबित में सिविलियंस को सिर्फ वही बात पता होती है जो अस्करी क़यादत उनको बताती है। तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर के दौरान कहा कि फिर हम भी ये सवाल करेंगे कि ओसामा बिन लादेन को वीज़ा किसने दिया, क्या इसका भी कोई पस मंज़र था या वो गुस्से वाली बात थी? देखिए, बात इतनी नहीं, बिल्कुल गुस्से वाली बात नहीं थी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी गुस्से में आने वाले आदमी नहीं थे। वो तो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने हर एक के साथ बहुत ही सोच समझ के बात करते थे, जची तुली बात करते थे, बात सीधी सादी थी। हुआ ये कि जब ये ओसामा बिन लादेन वाला वाक़या हो गया तो पाकिस्तानी मीडिया में एक झूठी खबरों का तुमार बंधवा दिया गया। आपको भी पता है कि वो कौन बंधवाता है, मैं नहीं कहूंगा कि कौन बंधवाता है। आप क्योंकि मीडिया के आदमी हैं और आप ये शोज कर चुके हैं, आपको ये बात पता है कि हमारे यहाँ मीडिया ने झूठी लीक्स कौन करवाता है। उन झूठी लीक्स में ये कहा गया कि जी अमेरिकन जो ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने में कामयाब हुए वो इस वजह से कामयाब हुए कि अमेरिकनों ने पाकिस्तान में जासूसों का जाल बिछा दिया था, और ये जासूस जो थे ये ISI की मालूमात के बगैर उन वीजों पर आए थे जो सिविलियन हुकूमत ने उनको दिए थे। अच्छा, ये बात सरासर झूठ थी। कोई वीजा ऐसा नहीं था कि जो बाकायदा कानूनी तौर पर ना दिया गया। हत्ता कि जब रेमंड डेविस साहब पकड़े गए थे जिन्होंने लाहौर में 2 शहरियों को मार दिया था, तो उनका भी जो वीजा था वो इस्लामाबाद में रिन्यू हुआ था, वो वाशिंगटन से जारी हुआ नहीं था उस वक्त जिस वीजे पे। इस्लामाबाद में किसने किया था? इन बातों को पाकिस्तान में क्या इस्लामाबाद में वीजे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जारी करती है, लेकिन हर फॉरेन वीजा जो होता है जो सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड हो वो ISI से भी वेट होता है। अच्छा। लेकिन वो वीजा ऑनलाइन मौजूद है अगर आप तकलीफ करें तहकीक करने की, लेकिन हमारा मीडिया तहकीक तो करता नहीं, हमारा मीडिया तो शोर मचाता है। सही। अच्छा, मीडिया ने शोर मचाया हुआ था वीजों का, तो इस वजह से गिलानी साहब ने बात पूछी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या का मतलब ये था? हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा कि आप हम सिविलियन पे इल्जाम लगाते हैं कि हमने अमेरिकनों को वीजे दे दिए ताकि वो ओसामा बिन, लेकिन आप ये नहीं बताते कि ओसामा बिन लादेन को किसने वीजा दिया था कि वो पाकिस्तान में मौजूद था। क्या ये एक वजीर आजम को ये बात कहना जचती थी कि वो मुल्क के वजीर आजम होने का दावा करते हैं और अपने मातहत इदारों से पूछते हैं कि उसको वीज़ा किसने दिया, उसको किसने दिया, और फिर वो भी एक धमकी आमेज लहजे में और एक सियासी तकरीर के अंदर, बजाय इसके कि आप तलब करके ये सवाल करें आर्मी चीफ को या उनको बुलाकर मीटिंग के अंदर, सरकारी मीटिंग में, आप पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। इससे आप लोगों की बेबसी और नाअहली साबित नहीं होती सियासी हुकूमत की और कायदीन की? अब आप उस तरफ चले गए जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक बहुत अलग बात है। इसके ऊपर किताबों की किताबें मौजूद हैं। जो पढ़ना लिखना चाहें, ये सवाल करना बड़ा आसान है। जो पाकिस्तान के जमीनी हक़ाइक़ हैं उनसे आप आगाह हैं। पाकिस्तान में वजीर आज़म और सदर अपने मुकर्रर किए हुए सफीर का भी सिर्फ जिस्मानी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ कर सके, सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके। और वो इस वजह से नहीं कर सके कि माजरत के साथ आपका पूरा मीडिया कवाली में शरीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लंदन के अखबार में कोई बगैर तहकीक नहीं छप सकती, इसलिए इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि जो वो एक साहब थे मंसूर एजाज, उन्होंने जो फरमाया है वो गलत नहीं हो सकता। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ये हिम्मत करेगा कि सिमोर हर्ष की कहीं भी बात के ऊपर उसी तरीके के साथ कमीशन? और आप समझते हैं कि अब्बास कमीशन की जो रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, सिमोर हर्ष की इस तहकीक के बाद उस रिपोर्ट को दोबारा उसका जायजा लेने की जरूरत है? जनाब, वो रिपोर्ट भी बदबयानगी पर मुश्तमिल रिपोर्ट थी। माजरत के साथ उस रिपोर्ट का जो प्रोसीजर था, क्योंकि मैं उसके सामने अपेयर हुआ था, उनके पास पहले से मुतय्यन, जब मैंने उनको ये कहा कि फलानी तारीख को
फॉरेन ऑफिस ने ये बयान जारी किया है, तो वहाँ तीनों चारों लोग बैठे हुए सर हिला रहे हैं कि नहीं किया। वही अखबारों का पता रखा हुआ था, मैंने कहा जनरल नदीम उठ के गए, उन्होंने वो अखबार उठाया, देखा और वाकई उसमें फॉरेन ऑफिस का बयान मौजूद था। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस कमीशन ने भी अपने लिए ऐसी हदूद मुतय्यन कर ली कि जिन हदूद में रहते हुए सच तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था, और फिर भी उसकी रिपोर्ट शाया नहीं की गई। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन हक्कानी, साबिक सफीर पाकिस्तान वाशिंगटन में हमें आगाह कर रहे थे उन हालात का कि जिस दौरान वो अमेरिका में बतौर सफीर थे, और ये वही वक्त था जब एबटाबाद में अमेरिकी ऑपरेशन हुआ था। एक वक्फे के बाद हम अपने दूसरे मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, जिसमें एजाज सैयद जो एक इस किताब के ऑथर हैं, द सीक्रेट्स ऑफ पाकिस्तान वॉर ऑन अल-कायदा, और इस किताब के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ज़्यादा तफसील से हैं। और सैमुअल हर्श ने तो उस शख्स का नाम भी नहीं लिया जिसका उन्होंने कहा कि एक साबिक खुफिया इंटेलिजेंस अफसर था, मगर इस किताब में एजाज सैयद ने वो नाम लिया है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक अपना अपना गिरबान में। ये गैर मुल्की सहाफ़ी बड़े जालिम होते हैं, किसी मुल्क के मफादात का ख्याल ही नहीं रखते। अभी कुछ ही देर पहले अमरीकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनका जो वज़ारत ख़ारजा है, उन्होंने अपने ही एक अमरीकी सहाफ़ी की स्टोरी की तरदीद कर दी है। यकीनन ये एक बड़ा अहम बयान है जो कि वाइट हाउस की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैमुअल हर्श की जो कहानी है उसमें बहुत सी गलतियां हैं और बेबुनियाद दावे किए गए हैं। एबटाबाद ऑपरेशन का इल्म सिर्फ चंद अहम अमरीकी हुकाम को था। पाकिस्तान समेत किसी हुकूमत को आगाह न करने का फैसला खुद अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने किया है। यकीनन हमारे लिए और हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए ये ज़रूरी है कि हम अमरीकी सहाफ़ी की नहीं बल्कि अमरीकी हुकूमत की बात पे यकीन करें। क्यों ब्रिगेडियर साहब? मैं तारफ कराता चलूँ मादरत के साथ। मैं ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम जलानी जो DGISI थे 1977 में, उनके साथ ये स्टाफ अफसर भी रहे हैं, और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी ये डेट कमांडर रहे हैं चमन में, और इंडिपेंडेंट ISI की यूनिट कमांड करते रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट, मुझे कहना चाहिए ऑथर हैं। उनकी किताब एजाज सैयद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनका जंग ग्रुप जियो टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सीक्रेट वॉर ऑफ पाकिस्तान, सीक्रेट वॉर ऑन अल-कायदा, उस किताब के ऑथर हैं। और एजाज सैयद बहुत शुक्रिया, और आपके साथ भी बड़ी अहम बातें होनी है। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब, आप फिर अमरीकी सहाफ़ी की बात पे यकीन करेंगे या अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की बात पे आप यकीन करना चाहेंगे? पहली तो बात यह है कि जी हुसैन हक्कानी साहब ने बड़ी तारीफ की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की और जरदारी साहब की। तो ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस ने उनको छुपाए रखा, प्रोटेक्शन दी अगेंस्ट पुलिस एंड लॉ ऑफ द लैंड। और अगर बाहर आ जाते तो आपने क्या करना? बाहर आ जाते तो खुदा जाने उनके साथ क्या होता। अब वो चले तो है ना, उनको चाहिए कि वापस आए, अपना नाम क्लियर करें। उनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस हैं, और हिंदुस्तान की जुबान बोलना छोड़ दे पाकिस्तान फौज के खिलाफ, और खुदा का खौफ करे, जिस मुल्क में वो पले बड़े हुए उसका कोई ख्याल करे और शर्म करे। अच्छा, अब बात यह है जनाब कि ये उसामा बिन लादेन का जो सागा है ना, मेरे ख्याल में ये मिस्ट्री कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर सकेगा। हर कोई इस पे, हर सहाफ़ी इस पे अपनी वजन बढ़ाएगा, नौकरी बनाएगा, लेकिन इसकी लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन हमें समझनी चाहिए। अगर हम ये फर्ज कर लें कि सिपा सालार पाकिस्तान और डायरेक्टर जनरल ISI को इसका इल्म था और वो फैसिलिटेट कर रहे थे ये ऑपरेशन इनटू एबटाबाद, तो क्या ये फौज के हक में बात थी या पाकिस्तान के हक में बात थी? या पाकिस्तान बहुत खुश हो जाता या पाकिस्तान की बदनामी ना होती? बिल्कुल उनके हक में बात ये नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इसलिए तो शायद खुफिया रखने की बात की गई। देखिए, बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो किसी वक्त जरूरी नहीं है कि हर चीज वो करें जो हुकूमत उनसे चाहे। CIA कर जाती है बात अमेरिकन हुकूमत के अलावा। इंटेलिजेंस एजेंसीज मोसाद है, क्रेमलिन की जो एजेंसी थी वो है, KGB, इसी तरह दुनिया की मशहूर एजेंसी ISI भी मशहूर एजेंसी है। लेकिन बेसिकली इनकी स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट जो है वो ये रहती है कि उस जिस मुल्क की ये एजेंसी है उसका भलाई करे। लेकिन मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि किसी भी किस्से में जो एम्बैरेसिंग किस्सा हो, चाहे वो बहुत बड़ा जहाज जो बरतानिया का वर्ल्ड वार के बाद डूबा था और बरतानिया ने ये फैसला किया था कि वो खुद उसकी खबर नशर करेंगे,
سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. کوئی بھی سینسٹیو معاملہ جو ہے اس کو سر اب تو خبر آ گئی نا, اس کو اب جب خبر تو آ گئی, خبر دی, چلیں چھوڑیں. اب یہ بتائیں یہ واقعی ایسا ممکن تھا؟ نہیں, بالکل نہیں تھا ممکن. آپ کا تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا. اور پاک فوج کو پتہ ہی نہیں, کوئی بھی فوج کا ہیڈ یا آئی ایس آئی کا ہیڈ اس امبیرسنگ سچویشن کو اپنے گلے نہیں لگائے گا کہ جی ہم نے کرایا. نہیں, امبیرسمنٹ سے کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں؟ امبیرسمنٹ سے کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں, اس سے بڑے بڑے امبیرسنگ واقعات ہوئے, کسی کا کچھ بگڑے, وہ امبیرسمنٹ سے کون ڈرتا ہے ہمارے ملک میں؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی ایک مثال دے, کوئی بھی کمانڈر کسی نے امبیرسمنٹ سے خودکشی کر لیو, گولی مار لیو اپنے آپ کو, کوئی ایک مثال دے دیں, امبیرس ہو گیا ہو. نہیں, اس میں بہت ساری مثالیں, کسی نے استعفیٰ دے دیا, بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کسی نے استعفیٰ دے دیا جو اچھی بھی ہیں. جہانگیر کرامت صاحب گئے ہیں جی, آپ نے ان کو نکال دیا ہے. ایک شریف آدمی کی مثال. کچھ لوگ نہیں بھی گئے, لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی کمانڈر جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے محکمے کی بدنامی ہو اور اس کی فورس کی بدنامی ہو. لیکن یہ ابتباد کا جو واقعہ ہے, کیا یہ امبیرسمنٹ تھی پاکستانی قیادت کے لیے؟ بہت بڑی امبیرسمنٹ. تو پھر فرق تو نہیں پڑا. بہت بڑی خبر سے کتنی امبیرسمنٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے, خبر سے کتنی امبیرسمنٹ, یہ سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ چاہے وہ ایسٹ پاکستان کا کمیشن ہو, چاہے وہ ایبٹ آباد کا کمیشن ہو, سامنے نہیں لایا جاتا, لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی. جب آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے تو لوگ آ کے آپ کا گریبان چاک تو کریں گے. جی, تو اس لیے اپنا گریبان خود چاک کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اعزاز, ایک تو بہت مبارک ہو, آپ نے بڑی تحقیق اور محنت کے بعد یہ کتاب لکھی ہے, اور اچھا کیا کہ انگریزی میں لکھی ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیموئل ہرش کی رپورٹ بھی اس وقت آئی ہے, اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت حکومت کا نام نہیں ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ اگر ملک ہو تو کہتے ہیں یہ حکومت ملی ہوئی تھی. کہتے ہیں نہیں, جنرل کیانی اور پاشا انہوں نے یہ سارا امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ آپریشن کیا. تو اور یہ بھی ایک کہا گیا کہ پہلے ایک تاثر یہ دیا گیا, کہانیاں فیڈ بھی کی گئی کہ کویتی برادر سے کوریئر تھا جس کے ذریعے اسامہ بن لادن تک پہنچے گے, اور آپ نے بھی کافی صفحے اس کوریئر پہ کویتی برادرز پہ لکھے ہیں, ان کی سٹوریز لکھی ہیں. مگر پھر آپ نے بھی یہ بات کہی جو سیموئل ہرش نے کہی کہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا, ریٹائرڈ سابق انٹیلیجنس افسر, جو کہ ایمبیسی میں چلا گیا بقول سیموئل ہرش کے, اور اس نے سب کچھ بتا دیا. سیموئل ہرش نے نام نہیں لیا, آپ نے نام بھی لے لیا. اب پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کویتی برادرز کی تھیوری پہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے امریکہ وہاں تک پہنچا, یا پھر آپ اپنی ہی کتاب میں کہی گئی دوسری بات کہ جناب یہ تو ایک سابق انٹیلیجنس افسر تھا جس نے اطلاع دی. آپ نے دونوں کا ذکر کیا, دونوں میں سے درست کیا ہے؟ کیا پاکستانی حکومت اور فوجی قیادت ملی ہوئی تھی؟ متی, میرے خیال میں سیموئل ہرش کی جو سٹوری ہے اسے میں نے بھی دیکھا ہے, اسے کمپلیٹلی آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کمپلیٹلی اسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. سیموئل ہرش کی سٹوری میں بہت بڑے بڑے فالٹس بھی ہیں, لیکن کچھ باتیں اتنی غلط بھی نہیں ہیں. جو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی فوجی قیادت کو اس بارے میں علم تھا, میرا یہ خیال ہے کہ جو امریکی حکومت ہے وہ پاکستانی آئی ایس آئی پر کبھی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بڑا سخت قسم کا ڈسٹرسٹ تھا دونوں کے درمیان, آئی ایس آئی کے درمیان اور سی آئی اے کے درمیان. اور جب سے یہ سی آئی اے کو پتہ چلا تھا کہ اسامہ بن لادن ایک کمپاؤنڈ میں ہے, تو سی آئی اے کو اس بات کا ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ پاکستان نے ہی اسے رکھا ہوا ہے. تو سی آئی اے, بہت سارے امریکی اخبارات میں یہ بات آ چکی ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ٹپ کرتے تھے. ان کا یہ امریکیوں کا موقف ہے کہ امریکی یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات پاکستانیوں کو ٹپ کرتے تھے کسی القاعدہ کے حوالے سے. تو وہ جو ٹپ ہے, وہ جو ٹارگٹ ہوتا تھا, وہ پہلے ہی کہیں تتر بتر ہو جاتا تھا. یہ امریکیوں کا موقف ہے اور یہ تو آتر سے آتا رہا ہے. تو میرا تو یہ از خود سوال ہے کہ جن پہ وہ خود ڈاؤٹ کرتے رہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد ملیں گے؟ دیکھیں, انٹیلیجنس تو نیڈ ٹو نو بیسس پہ ہوتی ہے نا. آپ ایک شخص کو ایک بات بتاتے ہیں, دوسرے کو نہیں بتاتے, تیسرے کو بتاتے ہیں. سیموئل ہرش نے اپنی سٹوری میں یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان جو ایک بظاہر کشیدگی تھی وہ صرف بظاہر تھی, اور وہ اس لیے بھی ضروری تھی تاکہ جو اندرون خانہ تعاون ان کا ہو رہا ہے اسامہ بن لادن پہ, اس پہ ایک کشیدگی کا ایک پردہ پڑا رہے. یہ تاثر یہ ملے کہ ان کی آپس میں تعاون نہیں ہے, جبکہ اندر خانے اسامہ بن لادن پہ بہت زیادہ ان کی کلوز ورکنگ ہو رہی تھی. یہ سیموئل ہرش کا دعویٰ ہے, اور اس نے کسی سابق انٹیلیجنس افسر سے بات کی ہے. تو یہ تو انٹیلیجنس گیم میں یہ کرو کچھ دکھانی, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں
سجی دکھا کے کھبی مار گئے. تو یہ کام تو سیمول ہرش کہہ رہا ہے کہ یہ بظاہر کشیدگی کا ایک تاثر تو تھا. میرے خیال میں مطیلا دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں ایک تعاون تھا. جنرل مشرف اس وقت حکمران تھے جب سے یہ تعاون شروع ہوا تھا, اور یہ تعاون 9/11 کے بعد شروع ہوا 2002 سے پریسائزلی. لیکن دونوں ملکوں کے درمیان ڈسٹرسٹ زیادہ تھا. ڈسٹرسٹ زیادہ یہ تھا کہ جب بھی کسی بھی اہم امریکی عہدیدار نے پاکستان کا دورہ کرنا ہوتا تھا تو پاکستان کے بارے میں ڈو مور کی گردان آیا کرتی تھی امریکی اخبارات میں, جو اکثر امریکی حکومت کی کے لیکس کے اوپر کام کرتے تھے. لیکن دونوں کے درمیان تعاون بھی موجود تھا. سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے درمیان تعاون تھا, اور سی آئی اے نے آئی ایس آئی کو بڑی ٹیکنیکل معاونت بھی دی. اور اب آپ یہ بتائیں نا, میرا جو دوسرا سوال ہے کہ آپ نے 2 فیکٹرز کا ذکر کیا اسامہ کے پکڑے جانے میں, ایک کویتی برادرز اور دوسرا وہ سابق انٹیلیجنس افسر. تو آپ نے اپنی کتاب میں تو دونوں کا ذکر کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اسامہ کویتی برادرز کے ذریعے پکڑا گیا یا اس انٹیلیجنس افسر کی وجہ سے جس نے جو مخبری کی, جس نے کہتا ہے میرے خیال میں مطیلا, میں نے تو جو کویتی برادرز کی ایکچولی حقیقت جانی ہے ان کے گھر جا کر. میں ان کے گھر میں گیا ہوں, ان کے عزیز و اقارب سے ملا ہوں, ان کو میں نے کوٹ کیا ہے. تو یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, وہ ضرور یہ کتاب پڑھنے والے ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسری میں نے ایک ذکر کیا, اعزاز ایک سیکنڈ, بڑے دلچسپ موڑ پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد واپس ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم اپنی سیاست, جمہوریت, حکومت اور خفیہ اداروں کے گریبان کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کتاب کے آتھر اعزاز سید صاحب, جنہوں نے دی سیکرٹس آف پاکستان وار آن القاعدہ لکھی ہے. اعزاز سید صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ ایک طرف تو کویتی برادران کے حوالے سے یہ تاثر دیا گیا کہ ان کے ذریعے اسامہ بن لادن تک پہنچے ہیں, اور دوسری طرف جو آپ نے ایک نام لے لیا ایک سابق فوجی سینئر انٹیلیجنس افسر کا اس کتاب کے اندر. تو ان دونوں میں سے کون سی بات درست لگتی ہے کہ کیا وہ اس مخبر کے ذریعے امریکی پہنچے, اور پھر اس مخبر کے ذریعے جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اسامہ یہاں پہ ہے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپریشن سے کچھ دیر پہلے پاکستانیوں کو دباؤ ڈال کے تعاون کے لیے مجبور کیا گیا ہو, جیسے کہ سیمول ہرش نے کہا؟ مطیلا, امریکہ نے یہ سٹوری دینے کی کوشش کی تھی کہ کوریئرز کے ذریعے وہ وہاں پر پہنچے ہیں, لیکن کوئی بھی جو اعلیٰ امریکی عہدیدار ہے جو ریکارڈ کے اوپر آیا, اس نے کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ کوریئرز کے اوپر وہ موقع پر پہنچے ہیں. یہ امریکہ کی ہی سٹوری تھی بیسیکلی کہ کوریئرز کو ہم نے کسی طریقے سے, ہماری ایک اینالسٹ, ایک خاتون بلکہ پاکستانی انٹیلیجنس سورسز بھی یہ میڈیا میں چلاتی رہی ہیں کہ کوریئرز کی ہم نے انفارمیشن دی تھی, ہمارے بھی ہیلپ تھی. تو وہ جو پاکستان کی طرف سے یہ سٹوری آئی, بیسیکلی جو میری پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ ٹیلی فون نمبر دیے تھے پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہے اس کو, کہ ان میں ایک ٹیلی فون نمبر, بہت سارے ٹیلی فون نمبر دیے تھے, اس میں ایک ٹیلی فون نمبر ان کوریئرز میں سے ایک, دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کا بھی تھا. یہ غلط تھی سٹوری, یہ کہیں خبر نہیں آئی, یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ میری کتاب میں موجود ہے, اور بھی اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو شاید امریکی چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا پاکستان, لیکن میرے خیال میں ٹیلی فون نمبروں کے حوالے سے کچھ خبریں تو آتی رہی ہیں کہ ان کو کراس چیک کیا گیا, تو پھر بعد میں واپس امریکیوں نے بتایا نہیں پاکستانی کو کہ اس کا کیا ہوا. میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب کوئکلی اس کو کنکلوڈ کر کے واپس آتے ہیں. کوریئر والا سوال میں عرض یہ کروں کہ یہ امریکہ نے ہی پچ کرنے کی سورسز کے ذریعے خبر, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ امریکہ بھی تو کور اپ کر رہا ہوگا نا. اگر تعاون تھا بھی, آپ مجھے بتائیں اعزاز, اگر پاکستانی حکومت کا تعاون ہوتا تو کیا امریکہ یہ ظاہر کر دیتا؟ کیا یہ امریکہ کے مفاد میں تھا کہ کہتا ہاں جی ہمیں پاکستانی حکومت نے ہیلپ کی؟ سوال یہ کہ کیا پاکستان کے مفاد میں تھا یہ؟ نہیں, آپ بتائیں نا, آپ کے خیال میں کیا امریکہ کے, دیکھیں میں تو امریکہ کا مفاد بھی نہیں جانتا ہوں, میں پاکستان نہیں, تجزیہ نگار میں بات کر رہا ہوں نا, میں تجزیہ نگار. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے بریگیڈ صاحب, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میں مطلب صرف ایک بات بتاؤں, امریکی صدر نے جب خطاب کیا تو اس نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. یہ شکریہ جو ہے بے بنیاد نہیں ہو سکتا, یہ اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان میں کانفلکٹ سے پہلے آئی ایس آئی ایک انسولر انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہی تھی, اور سوویت یونین جب آیا تو اس وقت لاگ کے ٹائم پہ جو ہمارے امریکہ سے تعلقات بنے پینٹاگون سے, اور کچھ انگریس سی آئی اے نے کیا پاکستان میں. لیکن اس کے بعد جب امریکن خود نیٹو کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ امینڈ کر کے فوجیں لے کے آگے افغانستان میں,
اور بمبنگ شروع کی اور پھر 9/11 ہوا, پھر اسامہ بن لادن کا فٹ بال ہوا, تو اس کے اندر یہ ہوا کہ بہت سے امریکن انٹیلیجنس کے لوگ حسین حقانی کے ویزوں کی وجہ سے, دبئی سے زرداری کے ویزوں کی وجہ سے, ادھر سے بہت سے لوگ جب ڈپلوائے ہو گئے. میں آپ کو ایز اے فارمر ISI آفیسر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام پاکستان میں مینی فولڈ بڑھ گیا ہوگا, کیونکہ ود ان یور کنٹری کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ریکوائرمنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میرے خیال میں ریسورسز جو ہے وہ اس سے سفر کرتی ہے. تو کمپیٹنگ انٹیلیجنس ایجنسیز ISI اور CIA کے درمیان ایک ان ایزی روز تو تھا. لیکن آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ نے ایک بات چلتے رہے کہہ دی کہ حسین حقانی کے ویزوں کی وجہ سے پاکستان کے سفیر تھے, وہ پاکستان کے ویزے تھے, کسی انڈیویجول کے نہیں تھے. آپ کے ڈیفنس اتاشیز ہوتے ہیں تمام اہم ایمبیسیوں میں؟ جی بالکل. ایئر فورس کا ڈیفنس ہوتا ہے, نیوی کا ڈیفنس اتاشی ہوتا ہے, آرمی کا ڈیفنس اتاشی ہوتا ہے. وہاں پہ جب ویزے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انسٹیڈ آف ان کو نہیں پتا ہوتا. بات میں جو انڈیکیٹ چیز کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک ریگولیشن کی خلاف ورزی کی گئی ایمبیسی آف پاکستان ان واشنگٹن, اور اس کا جو سربراہ تھا وہ حسین حقانی تھا. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے ڈیفنس اٹیچی ایمبیسڈر کو جواب دے, ڈیفنس اٹیچی اور ایمبیسڈر کو کی ریسپانسبلٹی یہ نہیں ہوتی, یہ نہیں ہے. تو وہ ان چیزوں کو دیکھنے کی ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے رپورٹ بتا تو ہمیں انہی کے تھرو چلا ہوگا نا جی, صحیح کو کہ یہ ہو رہا ہے. چلیں سر, لیکن میرا سوال وہی ہے, کیا یہ امریکہ کے مفاد میں ہے اور پاکستان کے مفاد میں کہ وہ علل اعلان کہیں کہ ہم نے مل کے اسامہ بن لادن کو مارا ہے؟ نہیں, یہ امریکہ تو کین گیٹ اوے ود اٹ. امریکہ جو ہے جو مرضی کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہے, سفر تو پاکستان کرتا ہے, جو چھپاتا ہے چیزیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مسٹری جو ہے نا, یہ مسٹیریس آپریشن جو ہوتے ہیں اس قدر نیشنل امپورٹنس کے, جہاں پہ امبیرسمنٹ ہو وہاں پہ کئی دفعہ سچ بول دینا جو ہے نا وہ بہتر بات ہوتی ہے. یہ ہمت ہمارے کمانڈرز کو, ہمارے پولیٹیکل ملٹری لیڈرز کو کرنی پڑے گی کہ قوم کے سامنے جو صحیح بات ہے بولا. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسٹری جو ہے نا, چاہے جتنی مرضی کتابیں لکھ لیں بار بار سے پوچھ کے یا کسی سے پوچھ کے, یا جتنی مرضی واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم میں آپ CIA لیکس کر دے, ایک آدمی بیان دیتا ہے دوسرا اس کی وہ آگے تردید کر دیتا ہے, جو مرضی ہو جائے, اصل سٹوری پبلک کو کبھی پتہ نہیں چلے. کبھی پتہ, ایک طرف CIA لیک کر رہی ہوتی ہے, دوسری طرف ISI لیک کر رہی ہوتی ہے. اعزاز سعید صاحب, آپ یہ مانتے ہیں اس بات کو کہ دو انٹیلیجنس ایجنسیز بنیادی طور پہ بیوقوف لوگوں کو بنا رہی ہوتی ہیں اپنی اپنی کہانیوں کے ورژن صحافیوں میں یا میڈیا میں پلانٹ کر کے, یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ حقیقت ہے, اور نقصان تو عوام کا ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو نارمل زندگی میں ہم جن چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ شاید خود بیوقوف ہوتا ہے. شاید جو انڈر ورلڈ کی دنیا ہے اس میں ریورس چیزیں چلتی ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اسی کھیل میں. اچھا, آپ کے لیے سب سے اہم بات, آپ نے کہا کہ ایک مخبر سیمول ہرش نے کہا, ایک مخبر سابق ریٹائرڈ انٹیلیجنس آفیسر, اس نے جا کے مخبری کی, آپ نے اس کا نام بھی لکھا, تو تھوڑا سا وضاحت کریں گے کہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا جیسے آپ اپنی کتاب میں؟ میرے خیال میں مطیلا, ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, میرا یہ خیال ہے کیونکہ جہاں جہاں پر میں گیا تو مجھے اس بات کے فٹ پرنٹ ملے کہ وہاں پر ہمارے جو تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ پہنچے ہیں, تو مجھے اس بات کے فٹ پرنٹ خفیہ ادارے میں ISI میرا مراد ہے, کیونکہ آپ نے لکھا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ علم میں ہے ان کے کہ کس نے ان کو مدد فراہم کی, کس کا وہ دفتر تھا جو ایبٹ آباد میں موجود تھا, اور وہ کون سا پاکستانی تھا, اس کا ماضی میں کس ادارے سے تعلق تھا. یہ اس بات کا علم باقاعدہ ہمارے جو خفیہ ادارے ان کو ہوا یہ ہے کہ کارروائی ہوئی, وہ کارروائی یہ ہوئی ہے کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس وقت وہ میرے خیال میں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کی پراپرٹی راولپنڈی میں DHA میں موجود ہے, اور وہ اب اس کو شاید بھیج بھی نہیں سکتا, اور وہ پاکستان سے بھاگنے میں یا پاکستان سے چلے جانے میں $25 ملین ایوارڈ لینے والے کو DHA کے پلاٹ سے کیا غرض؟ وہ غرض ہے یا نہیں, لیکن آپ مانتے اس بات کو اس کو ایوارڈ ملا؟ مطیلا, مجھے یہ امریکی حکومت کا خفیہ راز ہے جو میری ایکسیس نہیں ہے وہاں پر. میں پاکستان میں رہتا ہوں, لیکن اس کو ایوارڈ تو ملا ہوگا نا یقینی طور پہ, اسے کچھ نہ کچھ تو ملا ہے کہ وہ اپنی ساری فیملی کے ساتھ گیا ہے. یہ کیسے فیصلہ کیا کہ اس انٹیلیجنس آفیسر کا نام لکھنا ہے
جبکہ آپ ان کا موقف بھی نہیں لے سکتے. آپ نے 2 فوجی افسروں کا نام لکھا ہے. متی اللہ میرے پاس اس بات کا آپ نے ایک قسم کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ڈیفیمیشن کی گئی, حد تک عزت کی گئی. آپ نے ان کا موقف بھی نہیں لکھا, آپ نے ان کا نام چھاپ دیا صرف سورسز کی بنیاد پہ. متی اللہ میرے پاس اس بات کا ریکارڈ موجود ہے, میں نے ان سے رابطہ کیا ہے, میرے پاس اس بات کی ایویڈنس موجود ہے, میں نے ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے, میں نے ان کا موقف جاننا چاہا ہے, اور میں نے ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ اگر آپ اپنا موقف دینا چاہیں تو میں اور میری کتاب کا اگلا ایڈیشن وہ بھی حاضر ہے. تو میں بالکل اوپن ہوں, میں نے ان سے رابطہ کیا ہے, میں نے ان سے رابطہ کیا ہے. میں بطور صحافی ذمہ دار ہوں, جو کچھ میں لکھتا ہوں اور مجھے اپنی اس کتاب کے لکھنے کے دوران یا اس کتاب کے مارکیٹ میں آنے کے بعد آپ کو کوئی کسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا؟ فی الحال تو خوشگوار رد عمل ہی ہے, شاید لوگوں نے کتاب پڑھی نہیں اور شاید انگریزی میں, شاید یہ انگریزی میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ایک سفر بہتری کی طرف ہے. اور جو متی اللہ جو جرنلسٹ ہیں ہمارے اور ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے, ہمارے اینالسٹ ہیں, وہ مکمل طور پہ صاحب پہ آتے ہیں اعزاز ہے. ایک تو میں آپ کا پرسنلی شکریہ, ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے, کتاب میں آپ نے بہت سے صحافی دوستوں کا ذکر بھی کیا ہے جنہوں نے آپ کو حوصلہ افزائی کی, جن میں میرا نام بھی ہے. تو بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ کتاب آنے کے بعد سیموئل ہرش کی جو رپورٹ ہے اس کے آنے کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں عسکری قیادت سے؟ میں تو کبھی بھی یہ نہیں سمجھوں گا کہ سیموئل ہرش جو کہہ رہا ہے یا کتاب یہ انہوں نے لکھی ہے اس کی بنیاد کتنی سچائی پہ ہے اور کیا ہے, کیونکہ جھوٹی ہو سکتی ہے. نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بالکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ والیوم اور ایمبیٹ اور سکوپ آف انٹیلیجنس آپریشنز کتنا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہر قوم اور ملک کے لیے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی کتنی ضرور نقصان بھی کر سکتی ہے, لیکن بڑا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بات نہیں ہے, جواب کمیشن رپورٹ پہ آنی چاہیے, جواب دہ بالکل ہوتے منظر عام پہ آنی چاہیے کمیشن رپورٹ. اب یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ابٹباد کمیشن کی یا ایسٹ پاکستان کے کمیشن, اس میں بالکل میں لاجواب ہوں, اینڈ آئی ایگری ود یو کہ جو سچ ہے وہ پتہ. ویسے سر یہ تو شکر ہے آپ ریٹائرڈ ہیں اس لیے لاجواب ہیں, ورنہ تو آپ کبھی لاجواب نہ ہوتے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, اعزاز سید صاحب, حسین حقانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ہمارے پروگرام میں بات صرف اتنی سی ہے, جب ہم خود اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے تو لوگ باہر سے آ کے ہمارا گریبان چاک کریں گے, اور پھر ہم چیخیں گے, چلائیں گے اور کہیں گے یہ سب کچھ ملکی مفاد میں نہیں ہو رہا. اپنا گریبان سے متی اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.